اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوں، اس کی جلن سے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وحی اتارے، تو غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور باقی سے منکر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہوا۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا؟ بئس ما اشتروا به انفسهم، انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا۔ یہودیوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے کفر اختیار کیا، اور ایمان کی جگہ کفر خریدنا خسارے کا سودا ہے۔ اسی سے ہر آدمی نصیحت حاصل کرے کہ ایمان کی جگہ کفر، نیکیوں کی جگہ گناہ، اطاعت کی جگہ نافرمانی، رضائے الہی کی جگہ اللہ تعالی کے غضب کا سودا بہت خسارے کا سودا ہے۔ بغین، حسد کی وجہ سے یہودیوں کی خواہش تھی ختم نبوت کا منصب بنی اسرائیل میں سے کسی کو ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ اس منصب سے محروم رہے اور بنی اسماعیل کو یہ منصب مل گیا تو وہ حسد کی وجہ سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل ہونے والی اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید کے منکر ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ منصب و مرتبے کی طرف انسان کے دل میں حسد پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد ایسا خبیث مرض ہے جو انسان کو کفر تک بھی لے جا سکتا ہے۔ حسد ایمان کے لیے تباہ کن ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو ملنے والی نعمت چھن جانے کی آرزو کی جائے، اور ایسی آرزو کی برائی محتاج بیان نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے دل میں ایمان اور حسد جمع نہیں ہوتے۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد ایمان کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے صبر یعنی ایک درخت کا انتہائی کڑوا نچوڑ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ حسد حرام ہے اور اس باطنی مرض کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی تورات کو ضائع کرنے اور اس کے احکامات کو تبدیل کرنے کی وجہ سے پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے دوسرے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور انجیل کا انکار کرنے کی وجہ سے یہودی پہلے غضب کے مستحق ہوئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کا انکار کر کے دوسرے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور کبھی فعل بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ہم صرف تورات پر ایمان لائیں گے جو کہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اس سے ان کا مقصد دیگر آسمانی کتابوں
اور قرآن مجید کا انکار کرنا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن بھی حق ہے اور یہ ان یہودیوں کے پاس موجود تورات کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اور جب تورات میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں خبریں موجود ہیں اور تم تورات پر ایمان لانے کے دعوے دار ہو، تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ان یہودیوں سے فرمائیں کہ اگر تم تورات پر ایمان لانے کے اتنے ہی بڑے دعوے دار ہو تو یہ بتاؤ کہ پہلے تم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں شہید کرتے تھے، حالانکہ تورات میں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سے معلوم ہونے والے احکام۔ نمبر 1، اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام آسمانی کتابوں پر اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ یوں ہی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان میں سے ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ایمان کا رکن اعلیٰ ہے، اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنا کفر ہے۔